بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی. آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں ملک پاکستان کی ان نامور شخصیات کو آپ کے ساتھ ملواتے ہیں جنہوں نے مذہبی، سیاسی، سماجی کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں عظیم باپ کے عظیم بیٹے، عظیم انسان، عظیم نام، جناب علامہ حشام الہی ظہیر صاحب. آئیے آپ کو ان کے ساتھ ملواتے ہیں. بہت شکریہ جناب علامہ صاحب، آپ پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے وقت نکال کے تشریف لائے. اللہ پاک نے ایک بہت بڑا نام آپ کو عطا فرمایا. جس طرح حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، عظیم باپ کے عظیم بیٹے. کچھ بچپن کی یادیں علامہ صاحب کے آپ زیارت کرتے رہے، ان کا دیدار کرتے رہے اور ان کی شفقت میں رہے، تو کس طرح کا تھا وہ ماحول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا اور آپ کا بابر بھائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب آپ نے بات کی کہ عظیم باپ کے عظیم بیٹے، تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. حقیقت بات یہی ہے کہ ہم سب کا باپ آدم اور ہم سب کی ماں حوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو شرف اور فضیلت دی ہے تو وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ شہید کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، کہ انہوں نے اپنے کردار، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے تقوی، اپنی للہیت کے ساتھ آج بھی زمانے کے اوپر ان منٹ نقوش چھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے آج اتنے عرصے کے بعد آپ بھی اور ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک عظیم انسان تھے، اور ہر کوئی عزت، توقیر، احترام کے ساتھ. تو حقیقت بھی یہی ہے بابر بھائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو نسب ہے، حسب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو کس کے گھر میں پیدا کرتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ جو برتری ہے یا شرف ہے وہ نیکی کی بنیاد کے اوپر ہے. جہاں تک بات ہے کہ ابو جان کے ساتھ بچپن کے میرے خیال میں ان منٹ نقوش ہیں اور بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں یاد ہیں. پہلے میرے بھائی حضرات بھی یہاں پہ آپ کے پروگرام میں آ چکے اور انہوں نے چند باتیں کی ہیں، میں ان میں کچھ باتیں ایڈ کرتا ہوں. کہ ابو جان کو بظاہر لوگ سمجھتے تھے کہ بڑے سخت ہیں اور بڑے غصے والے ہیں، خطاب سے اندازہ لگاتے ہیں، اور ان کی شخصیت میں ایک جلال تھا. لیکن اگر آپ ان کو بطور باپ دیکھیں نا گھر کے اندر، تو آپ کبھی یہ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک اتنی روبدار شخصیت ہے. البتہ کئی مرتبہ جب گھر میں اونچی آواز میں غصے سے ڈانٹتے تھے، وہ روب اور جلال واپس آتا تھا، لیکن ہمارے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ باپ بیٹے سے زیادہ دوستوں کا تھا. اور میں یہ حیران کن آپ کو بات بتاتا ہوں، ہر جمعے کے بعد ہم چینی والی مسجد میں ان کے ساتھ جمعہ پڑھنے جاتے تھے. وہ ہمیں واپسی کے اوپر کچھ کھلونے بھی لے کے دیتے. خاص ان کا سٹائل تھا، اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہر جمعے کے بعد ایک نشست رکھنی ہوتی تھی. اچھا جی. بچوں کے ساتھ، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی آدمی ہے یا دینی رہنما ہے وہ بچوں کے ساتھ اپنے ساتھ جذبات شیئر نہیں کرتا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بات اپنے خاندان سے پتہ لگی کہ میرے دادا جان کی اصل میں یہ روٹین تھی کہ وہ جمعے کے بعد اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے، ان سے نشست کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنے خیالات کو ایکسچینج کیا کرتے تھے. تو میرے والد صاحب نے اسی سلسلے کو جاری رکھا. جتنی دیر زندہ رہے جمعہ پڑھ کے آتے، ہم سارے لابی میں بیٹھتے اور ہر بہن بھائی سے علیحدہ اس کے شوق، اس کے رغبت، اس کے خیالات کے بارے میں پوچھا کرتے اور اپنا انپٹ دیتے. بیٹا تم کیا پڑھ کے آئے ہو، کون سی آج کل کیسی سٹڈیز جا رہی ہیں، ٹیچر کیسے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم سے کسی بھی طور کے اوپر غافل ہوں. غافل ہونا تو بالکل ہی سمجھے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں. پھر ان کا یہ بہت زیادہ شوق تھا کہ میرے جو بچے ہیں نا وہ چاقو چبند، تندرست رہے، اور وہ ایکسٹرا جو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں نا ان کے اوپر بڑا زیادہ ان کا تھا کہ جیسے کہ تیراکی کی جائے، گھڑ سواری کی جائے اور بچے جوڈو کراٹے سیکھیں. یعنی بچپن سے ان کا یہ ذہن تھا کہ میرے بچے ایکٹیو ہوں، اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس کر سکیں، ذہنی اور جسمانی طور پہ. اور دوسری ایک بات جو بچپن کے اندر میرے دماغ میں ان کی رہ گئی ہے نا، وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں ابو جان جب گھر کے اندر بھی لابی میں بیٹھ کے بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے نا، تو میں غور کرتا، میں بہت چھوٹا تھا، میں غور کرتا تھا آپ کی آنکھوں میں نا پانی آ گیا.
اور میرے ذہن میں لامحالہ طور پہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں یہ بچپن سے خاکہ بننا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ضرور ہے کہ میرا باپ جس کے سامنے لوگ باادب ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور جس کا روب ہے معاشرے کے اوپر، وہ جب اس شخصیت کا نام لیتا ہے اس کی آنکھوں میں پانی کیوں آ جاتا ہے؟ تو بچپن میں یہ تاثر ایسا گہرا ہوتا چلا گیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ پھر ہوا کیا، میرے ابو جان ایک مرتبہ ہم سب فیملی کو خانہ کعبہ لے کے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص حالت حرام میں تھے۔ میں اگرچہ میری عمر 8 سے 9 برس تھی جب ان کی شہادت ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں یہ واقعات نقش ہو کے رہ گئے۔ اچانک میں چینی والی مسجد میں جاتا تھا، ابو دعائیں کیا کرتے تھے 27ویں رات کو۔ ابو کا مشہور ایک دعا کا انداز تھا، سٹائل تھا، لوگ خصوصی طور پر دعا میں آتے تھے، شرکت کرنے آتے تھے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ واقعہ عجیب و غریب تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ابو جان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں، میرا ہاتھ پکڑا ہوا، ساتھ میری چھوٹی بہن ہے، اس سائڈ میں محسن بھائی بھی تھے، تو ہمارے تینوں کا ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کے سامنے گئے ہیں، تو زاروں کی تار اونچی اونچی رونا شروع ہو گئے۔ تو میرے ذہن میں بجائے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے میں اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس شخص کو کبھی روتے نہیں دیکھا اس طرح، یہ آج اونچی اونچی دھاڑے مار کے رو رہا ہے، اور وہ اس گھر کی طرف مخاطب ہو کے پتہ کیا الفاظ کہہ رہے تھے، اللہ آج میں اپنی آخری تینوں اولادوں میں سے بھی تینوں کے تینوں بچوں کو تیری دربار کے اوپر لے آئے ہوں، حاضری لے آئے ہوں، اللہ تعالیٰ اب تیرا کام ہے کہ ان کی حاضری قبول فرما اور ان کو دین کے رستے کے اوپر چلائیے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور میں اپنے والد کو روتا دیکھ رہا ہوں، تو میرے ذہن میں جب خانہ کعبہ کا تصور، یقین مانیے بلوغت کے بعد بھی ایک روب کا ایسا قائم ہوا کہ یہ وہ جگہ جہاں پہ میرا باپ آ کے روتا تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر جب بندہ، آپ کو پتا بلوغت کی منزلیں بلوغت کی منزلیں طے کرتا، وہ انسان وہ نقش کے علاوہ انسان کو پھر سمجھ آتی ہے ہاں ادھر وہ کیوں روئے تھے۔ اب الحمدللہ جب ہم جاتے ہیں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں، وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے، لیکن انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یہی وہ دربار ہے جہاں سے ہر بندے کی مشکل اگر حل ہو سکتی ہے تو اس دربار سے ہو سکتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اچھا میرا باپ اس لیے یہاں پہ آ کے رویا کرتا تھا۔ صحیح۔ علامہ صاحب آپ نے ابھی بتایا ماشاءاللہ کہ آپ کو سیرت کا مطالعہ بھی آپ نے کیا، پھر الحمدللہ دین کی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی۔ میرا خیال ہے کہ واحد خاندان ہے آپ کا پاکستان کے اندر جن کو دین اور دنیا کا علم کا حسین امتزاج ہے، اور ایک دو نہیں الحمدللہ بڑی بڑی ڈگریاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، لیکن بچپن ہی ہوتا ہے۔ تو جو بچپن کا علم ہے، جو ابتدائی تعلیم ہے، جو وہ مدارج ہیں، وہ جو مراحل ہیں، وہ کس طرح آپ نے طے کیا؟ ابتدائی طور پہ ابو جان کے بڑے گہرے دوست تھے مجید نظامی صاحب، تو ابو نے ہم سارے بھائیوں کو نا کریسنٹ میں داخل کروایا، اور ابو اس وقت کریسنٹ کے معیار کا سکول آپ کو پتہ لاہور میں نہیں تھا ہوتا، اس کے بعد تو بہت سے اب سکول بن گئے۔ ابو کی خواہش یہ تھی کہ ہم ایچیسن بھی موجود تھا، لیکن ابو نے جان بوجھ کے ایک اسلامی سوچ اور فکر کے تحت ہم تینوں بھائیوں کو کریسنٹ میں کرایا، تو دنیاوی طور پہ ہم تینوں بھائیوں کی بیس تو کریسنٹ سے بن گئی تھی۔ اور جب ابو دنیا سے چلے گئے، میں تب 4th کلاس میں تھا، تو کریسنٹ کے اندر ہی تعلیم کو کنٹینیو کیا، لیکن میری والدہ نے اس وقت کچھ خواب ایسے دیکھے کہ فیملی کے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے اس بچے کو نہ حافظ قرآن بنائیں، تو میری والدہ نے پھر قاری ادریس اعظم صاحب کے پاس میں نے 5ویں کلاس کریسنٹ سے کی، اس کے بعد قاری ادریس اعظم کے پاس مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ کے فضل سے میں نے حفظ اور تجوید کی جو ابتدائی، آپ یہ سمجھیں کہ قرآن پاک کی جو ابتدائی محبت ہے وہ قاری ادریس اعظم صاحب نے ہمیں گول کے پلائی ہے، اور ابتسام بھائی کے بھی وہی استاد تھے، اور ان کی میں اور ابتسام بھائی ان کی تلاوت سن کے مسحور ہو جایا کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی مرتبہ آپ کسی بڑے قاری کی تلاوت ٹی وی پہ سنیں نا، آپ کو مزہ تو آتا ہے، لطف تو آتا ہے، لیکن آپ اس سحر کا شکار نہیں ہو سکتے جب آپ براہ راست کسی سے سنتے ہیں۔ تو ہم نے قاری ادریس اعظم صاحب کی ان کی جوانی کی خوبصورت آواز کو اپنے کانوں سے سنا، ہم مسحور ہو جائے۔ عروج کا دور تھا، اور وہ اب اس وقت تو پاکستان میں اہل حدیثوں کے قاریوں میں سے سب سے بڑے استاد القراء ہیں، تو ان کی جو تھی نا تربیت، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم دونوں بھائی یہ بات کو آج بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ شغف، رغبت، قاری ادریس اعظم صاحب اور ادھر ایک حافظ فیاض صاحب ہوتے تھے، اگرچہ ان کا نام معروف نہیں ہے، لیکن فوت ہو گئے، سنیارے تھے، ان کو ہم دیکھا کرتے تھے کہ یہ قاری صاحب، اچھا میں اور ابتسام بھائی یہ بھی ڈسکس کیا کرتے تھے، یار یہ قاری صاحب واقعی 10 لڑکوں کا سبق سن رہے ہیں۔ قاری صاحب سن رہے ہوتے تھے، اور ہم حیران ہوتے تھے کوئی بچہ غلط پڑھے، قاری صاحب نے غلطی نکال لی ہے۔ حافظ فیاض صاحب 15 بچوں کا حفظ سن رہے ہوتے تھے اور کوئی غلطی جانے نہیں تھے دیتے، تو ہم بڑا حیران ہوتے تھے۔ تو پھر ہم
ہم نے اللہ سے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا پختہ حافظہ دے. اگرچہ ہماری یہ وعدیں تو قاری صاحب کی طرح نہیں ہو سکی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دینی تعلیم ان کے ذریعے کی. اس کے بعد میں نے پھر میٹرک کیا, اس کے بعد ایف ایس سی بھی میں نے کریسنٹ سے کی. پھر میں نے ایف ایس سی کے بعد گورنمنٹ کالج میں زولوجی باٹنی ایٹ بی ایس سی میں داخلہ لیا. اسی دوران نا راویین ہے آپ بھی؟ ہاں میں رابین ہوں, لیکن اسی دوران یہ ہوا کہ ابتسام بھائی نے بھی کہا یار ہمارا جو ہے لیگیسی والد صاحب کی اصل میں دین ہے, حفظ تو ہم نے کر لیا ہے, تو ہمیں دینی تعلیم بھی باضابطہ طور پہ پڑھنی چاہیے. پھر میں جامعہ رحمانیہ میں عبد الرحمن مدنی صاحب کے مدرسے میں داخل ہوا, ثانویہ میں نے وہاں سے کی. اسی دوران میں نے جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں اپلائی کیا. یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ, طاہر ثاقب صاحب قدرتی طور پہ یاد آ گئے, بہت نفیس آدمی تھے. طاہر ثاقب صاحب ہمارے بھائیوں کی طرح تھے, یہ بھی میں آپ کو علامہ صاحب کے وہ بڑے دست راز تھے. ابو جان نے, کئی لوگوں کو شاید یہ علم نہیں ہے, ابو جان نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا, اور یعنی ہمارے بڑے بھائی کا درجہ رکھتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ مدینہ یونیورسٹی یار تو نے ضرور جانا ہے, اور انہوں نے سارا وہ پروسیس کیا. اسی دوران الحمدللہ بی ایس سی بھی کی, پھر بی اے میں نے پرائیویٹ بھی کیا, یعنی بی ایس سی کے بعد ہم نے نا یہ سوچا کہ ہمیں میتھس کمیونیکیشن میں داخلہ لینا چاہیے. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, میتھس کمیونیکیشن میں جب ہم 4 بہن بھائی اکٹھے داخل ہوئے تھے, یہ بھی بتاؤں, یعنی ایک ہی سیشن میں, اور وہ آخری دور تھا جس میں ڈاکٹر مسکین علی حجازی, شفیق جلندری, مغیث الدین, مجاہد منصوری اور احسن اختر ناز جیسی شخصیات ایک وقت میں پڑھا رہی تھی. یہ اساتذہ تھے, یعنی دنیاوی, یہ بہت بڑے نام ہے جرنلزم اور صحافت کے. تو دنیاوی طور پہ بھی اللہ کے فضل سے ہمیں بہترین اساتذہ ملے, اور دینی طور کے اوپر بھی بہترین اساتذہ ملے. پھر اس دور کے اندر یہ بات ذہن میں آنا شروع کی کہ ہمیں ماسٹر زیادہ کرنے چاہیے. تو میں نے 5 ماسٹرز کیے, LLB پھر کیا, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بنا. ابسام بھائی 5 سے بھی آگے کراس کر کے وہ اور ماسٹرز کرتے رہے. اسی طرح مدینہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا, میں مدینہ چلا گیا, اور مدینہ یونیورسٹی سے میں نے مہد اللغہ جو ہے وہ کیا. وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی محبت. ایک عبد الکریم الغدیہ تھے, مفتی مدینہ رہے ہیں, اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. ایک نمن کانی صاحب تھے. پھر میں نے عبد المحسن العباد صاحب کے مدینہ یونیورسٹی کے پڑھائی کے دوران ہم مسجد نبوی میں اسپیشل لوگ جایا کرتے تھے, محدث مدینہ کا ایک لیکچر سننا بھی یاد ہوتا. اور جب ہم وہاں پہ تھے ابو بکر, بڑے علمی نکات ملتے ہیں اس میں کہتا ہوں ابھی بھی, ابھی آپ یہ دیکھیں, میں حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کہ حدیث کا اور قرآن کا علم کتنا عظیم ہے کہ انسان مفلوج ہو جاتا ہے, لیکن اس کا برین حدیث اور قرآن کے اوپر ٹھوکر نہیں کھاتا, کیونکہ اس نے ساری زندگی قرآن اور حدیث پڑھا. عبد المحسن العباد کی مثال لے لیں, اور میں جب وہاں پہ تھا نا, ابو بکر جابر جزائری بھی وہاں پہ درس دیا کرتے تھے, بہت بڑا نام. اور میں حیران ہوتا ہے, ویل چیئر پہ آتے ہیں, ویل چیئر پہ. عبد المحسن العباد بھی اب بہت زیادہ ضعیف ہو گیا, اب پتہ نہیں, اب تو 1-2 سال میں نہیں گیا تو پتہ نہیں اب ادھر درس دیتے ہیں کہ نہیں, لیکن ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ کہ یعنی ویل چیئر پہ آ رہے ہیں, لیکن سامنے بیٹھا ہوا طالب علم اگر باپ کا نام بھی طلحہ بن عثمان یا عثمان بن طلحہ بھی کر دے, اسی وقت ٹوکیں گے, اور ان کا حافظہ اور برین اس طرح چل رہا تھا. تو یہ قرآن و حدیث کی برکت ہے. بے شک میں یہ کہتا ہوں, لائن شکرتم لازیدنکم کی عمدہ مثال ہی یہ ہے کہ اگر انسان, اللہ کی نعمت ہے نا دین, کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا ادارہ قائم کر کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں, حقیقت میں ہم اپنی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. دین کو حفاظت کی یا قرآن اور حدیث کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے, یہ ہم اپنی حفاظت کا بندوبست اور انتظام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس طرح دینی تعلیم کے اور دنیاوی تعلیم کے مدارج طے کیے. پھر پنجاب یونیورسٹی سے ہی الحمدللہ میں نے سارے ماسٹرز کیے ہیں. اس کے بعد MPhil سرگودا یونیورسٹی سے کیا. PhD کا ارادہ درمیان میں یہ ہوا کہ تعلیم اور آگے کنٹینیو, میرا ویسے PhD پنجاب یونیورسٹی میں 2003 میں رول نمبر 1 آ گیا ہے داخلے کے بعد, لیکن وہ کچھ ایسی ناگزیر وجوہات تھی اس وقت. ہم بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے بزنس بھی کرنا ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, اور بہنوں کو حصہ دینا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے بہنوں کو حصہ دیا, وراثت کی تقسیم کی, یہ معاملات تھے. پھر ہم 10 سے 12 سال اگرچہ اس دور میں جمعیت اہل حدیث بھی بنی اور دیگر تحریکوں میں کام کیا, لیکن زیادہ ٹائم میں نے کاروبار کو دیا. جی. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑے بڑے اساتذہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے, دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے بڑے نام ہیں, تو آپ کے ہم اثر جو طلباء تھے ان میں بھی کوئی نام یاد ہیں؟ میرے بہت سے ہم اثر طلباء اس وقت الحمدللہ سرکاری پوسٹوں کے اوپر بھی ہیں. یہ پیغام ٹیم میں فخر بھائی جو ہیں, جو فخر الاسلام صاحب ہیں, یہ اور میں ایک ہی کلاس میں تھے. اچھا, میتھس کمیونیکیشن ہم نے اکٹھے, یہ میرا ان کا بیچ بھی ایک ہے اور ہم کلاس فیلو بھی. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے بیوروکریٹس ہیں, پولیس کے اندر بھی موجود ہیں. تو بہت سے دوست ایسے ہیں جو اچھی پوسٹوں پہ ہیں فارن, حتیٰ کہ میں نے جب CSS کا ارادہ کیا, ہم 3-4 دوستوں نے مل کے, ان میں سے
صرف میں مدینہ یونیورسٹی چلا گیا تو باقی الحمدللہ چاروں CSS کر کے کامیاب ہو کے اچھی پوسٹوں پہ لگے ہوئے. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی شہادت پورے پاکستان کے لیے، پوری جماعت مسلک تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انتھوناک واقعہ تھا، سانحہ تھا، اور یہ اچانک تھا. بے شک تو جب یہ اس کی کوئی تیاری نہیں تھی. جی جب یہ اچانک رونما ہوا تو کیا محسوس کیا آپ نے اس وقت؟ آپ چھوٹے تھے، بچپن تھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو اگر جب بھی ہم یہ واقعہ یاد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک سکتے کی اور ایک غم کی اور ایک آنکھیں بھیگ جانے والی کیفیت ہو جاتی ہے. ہمارے لیے تو ایسے ہی تھا کہ دنیا ہی لٹ گئی، جیسے آپ کہتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہستہ بستہ گھر بنیادی طور پہ لوگوں کے لیے تو ایک لیڈر تھے، ایک عالم دین تھے، ایک پولیٹیکل رہنما تھے، لیکن ایک گھر والوں کے لیے وہ ایک باپ تھے. لوگ شاید اس بات کو اتنا انالیسس یا محسوس نہیں کر سکتے کہ ایک باپ کا ایک اپنے گھر کے اندر اس طرح جدا ہو جانا، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکلی ہم تینوں بھائی اور ہماری پوری فیملی ان اثرات کا کسی طرح کسی حد تک شکار بھی ہوئی، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم ڈپریشن میں نہیں گئے. اور یہ ضرور ہے کہ والد صاحب کے حادثے کی جو باتیں ہیں یا جو یادیں ہیں، میں اپنے والد صاحب کو دیکھنے ہسپتال میں جب گیا، میرا ایک مخصوص طرز عمل تھا کہ مجھے والد صاحب نے اپنے پیٹ کے اوپر لٹا لیا کرتے تھے اور میں ان کے پیٹ کے اوپر لیٹ جایا کرتا تھا. تو ابو ٹھیک ٹھاک زخمی تھے اس وقت، تو میں ان کی کیفیت نہ دیکھ سکا، رونا شروع ہو گیا. تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میری چھاتی کے اوپر آ کے لیٹ جاؤ. اس حالت میں انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا. وہ آج بھی وہ جو سینے کی ٹھنڈک ہے وہ مجھے محسوس ہوتی ہے. میں بہت زاروں کی تار ہونا شروع ہو گیا. تصور ہمارے گھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابو کی شہادت سے قبل ایک واقعہ ہمارے نانا جان حافظ محمد گوندیلوی کا وفات کا ہوا. ہماری پوری فیملی اس طرح صدمے میں تھی. پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا حبیب الرحمان یزدانی صاحب کے اوپر خنجروں کا حملہ ہوا، زخمی ہوئے بڑے شدید. جب وہ ہمارے گھر میں خبر پہنچی، ہمارے گھر میں ایسے غم کی کیفیت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جیسے آپ کے گھر پہ حملہ ہوا. تو جب والد صاحب کے ساتھ یہ ہوا، میں داروں کی تار ہو رہا. تو میرے بجائے یہ کہ میں والد صاحب کو کچھ حوصلہ افزائی کرتا، مجھے کہنے لگا بیٹے شامہ کہتے ہوتے تھے مجھے، یا کبھی پیار سے شامے وغیرہ. تو کہتے ہیں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بالکل ٹھیک واپس آ جاؤں گا. میں کہا نہیں ابو اب بہت آپ کی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے. کہتے ہیں میری ٹانگ کو کچھ نہیں ہوا، میرا انگوٹھا دیکھو پاؤں کا. مجھے آج بھی وہ باز ہے. مجھے کہتے ہیں میرے پاؤں کا انگوٹھا دیکھو، اور وہ ٹانگ جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے تھے اس کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ ایک دم وہ ریشو کم ہو جائے برن کی. تو ابو نہیں سے کٹواتے. ابو کہتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. وہ اسی ٹانگ کا انگوٹھا نا میرے سامنے میرے والد صاحب نے ہلا کے دکھایا، دیکھو میرا انگوٹھا ہلتا ہے. مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹانگ کٹوا دو، میں نے نہیں کٹوانی. تو جب ان کا انگوٹھا ہلتا دیکھا نا تو میرے دل کو کچھ حوصلہ ہوا. پھر یہ عجیب کیفیت تھی. وہ ایک مشین ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے ECG میرا یہ لائن، تو چل رہی ہاں وہ دل میں یہ تھی کہ یا اللہ یہ سیدھی نہ ہو جائے. ہر وقت یہ دعائیں. تو کہنے لگے بیٹا انشاءاللہ میں واپس آؤں گا، انشاءاللہ میں واپس آؤں گا. لیکن اگر میں واپس نہ آیا تو میں رونا شروع ہو گیا. میں کہا یہ نہ کہ ایک بات کا مجھ سے وعدہ کروں. میں کہا وعدہ کرتا ہوں. حالانکہ میری اس وقت 8 سے 9 سال عمر تھی کہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑنی، اپنی والدہ کو تنگ نہیں کرنا، اپنے بچوں کو. مجھے میں چھوٹا ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں کبھی بیٹا موٹر سائیکل نہیں لینی، نہ موٹر سائیکل کی سواری کرنی ہے. مطلب ان کا ایک خیال تھا کہ شاید یہ نوجوان جو اس دور میں موٹر سائیکل کو بھی ایک خاص کلچر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں اس طرح کی. تو یہ بات کرنے کے بعد نا میری امی جان کو کہتے ہیں ان کا نام لے کے کہ کبھی نہ گھر میں گلدستہ نہ آنے دینا. تو وہاں سے میرے دماغ میں آیا کہ میرے والد صاحب کو شاید یہ فیل ہوا تھا کہ جو بم ہے وہ گلدستے میں تھا. ناظرین، آنکھیں بھیگ دینے والے واقعات، رلا دینے والی یادیں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جاری ہیں. وقت ہوا وقفے کا، باقی وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم ایک عظیم انسان کے عظیم بیٹے جناب علامہ حشام الہی ظہیر صاحب سے باتیں کر رہے تھے. علامہ صاحب کی یادیں، ان کی باتیں آئیے مزید جانتے ہیں. علامہ صاحب شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم کا
سب سے زیادہ خیال کس نے رکھا؟ آپ کی والدہ محترمہ بھی تھیں اور وہ بھی ماشاءاللہ ایک بڑے باپ کی بیٹی تھیں، وہ بھی ایک عظیم خاتون تھی، آپ کے دادا محترم بھی، آپ کے چچا، ساری فیملی، لیکن آپ کی تربیت پر زیادہ اثر کس کا ہے؟ بابر بھائی حقیقت بات ہے، اگر تربیت کا کریڈٹ دینا چاہیے، ایک تو ابو نے ابتدائی طور پہ تربیت کی جو تھی بنیادیں ڈال دی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری ذات کی تربیت کے اندر دو شخصیات ہیں ابو جان کے بعد، ایک میری والدہ ہیں اور ایک میرے برادر اکبر حافظ ابتسام العیدیر صاحب، حالانکہ وہ اس وقت چھوٹے تھے، 15 برس کی عمر تھی میکسیمم، ہاں پورے 15 برس کے میٹرک میں تھے۔ جی جی، وہ جو ابتدائی ابو کے سانحے کے بعد کا وقت ہے نا، وہ جو 5 سال ہیں وہ تو والدہ کے ساتھ اٹیچ رہا، اور ایک بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم 8 بہن بھائی تھے، ہم اپنا اپنا رونا لے کے جاتے تھے اپنی والدہ کے پاس کہ ابو یاد آ رہے ہیں، ہمیں یہ ادراک اور شعور ہی نہیں ہوا کہ یہ خاتون کس کرب اور اذیت سے، ظاہر ہے چھوٹے تھے، کس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے، یہ تو دن میں 8 دفعہ مرتی ہے، کیوں ایک بچہ ایک دن میں 1-2 مرتبہ روتا ہے کہ ابو یاد آ رہے ہیں، وہ عورت تو پل پل، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، آج ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے ایسے جانے دیا، اور میری والدہ کو کوئی بیماری نہیں تھی، میری والدہ جس طرح ابو کی عمر 45 برس تھی، میری والدہ اس وقت 40 برس کی تھی اور بالکل نوجوان تھی، آج کل آپ کو پتا 40 برس کیا ہوگا، لیکن وہ ہماری باتوں سے یا ہمیں ادراک نہیں ہو سکا، بچپنا دیکھ کہہ لیں، وہ بار بار زخم، وہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن سڈن ان کا جو برین ہیمریج ہوا نا 5 سال کے بعد، وہ سمجھیں اس نے ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی انقلابی تبدیلی آ گئی، ہمیں یہ سمجھ لگ گئی تھی کہ موت تو اتنی اٹل حقیقت ہے، باپ ہم نے دفنایا، والدہ کو ہم نے دفنایا، اس سانحے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں، میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو ابو جان کی وفات کے بعد اتنا سہم چکا تھا کہ میں امی جان جب تک فوت نہیں نہ ہوئی اس وقت تک میں ان کے ساتھ سویا کرتا تھا۔ اچھا جی، اور جس دن امی فوت ہوئی ہیں اس دن، وہ دن اللہ معاف فرمائے، زندگی کے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ نقش سے ہی غائب ہو جائے، پھر وہ اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ابتسام بھائی نے والد اور والدہ کا کردار ادا کیا، بہت عمدگی سے انہوں نے مجھے پہلے دن سے، جب والدہ پڑھانے میں گئی، میں کہتا ہوں ایک بچے کی جو خواہش ہوتی ہے، 13 سال کی عمر تھی میری جب والدہ فوت ہوئی ہیں، جی جی، تو اس رات میں امی کی میت رات کو گھر تھی، انہی کے ساتھ لیٹا رہا، پھر اگلے دن ابتسام بھائی نے مجھے اٹھایا، اپنے ساتھ لٹا لیا اور کہا بیٹا آج کے بعد تم نے میرے ساتھ سونا کرنا، میں ڈر جایا کرتا تھا، جی ہمارا کرتا تھا، رات کو ایک ہسٹیریا کی کیفیت طاری ہو جاتی، تو ابتسام بھائی کو میں یہ سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کے بعد جتنی دینی تربیت سے لے کے بنیادی تربیت ہے، جیسے باپ، بڑا بھائی، میں تو حقیقت میں ان کو باپ کی جگہ پہ ہی سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اور والدہ کی بعد میں جو تربیت تھی وہ میرے بہت زیادہ کام ہے، ہم نے قدم قدم پہ ان سے رہنمائی لی، جو انہوں نے گائیڈ لائن دی اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو چلایا۔ علامہ صاحب، آج اس دنیا میں اور بھی بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی یا نہیں ہوتی جس طرح اللہ پاک نے آپ کی تربیت کے لیے مواقع فراہم کیے، والدہ اور بھائی سارے، تو بہترین تربیت کے لیے اولاد کی کیا آپ والدین کو مشورہ دیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ والدین کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیم برائے تربیت دینی چاہیے۔ صحیح۔ میری والدہ کا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قدرتی آپ نے بات پوچھ لی ہے، حافظ محمد گوندلوی صاحب کا ظاہر ہے ان کے اوپر ایک خاص چھاپ تھی، میری والدہ نے گھر میں کبھی یہ لفظ نہیں تھا کہا بیٹا پڑھ لو تو 2 ٹکے کما لو گے، یہ لفظ، اچھا میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، ہم بھی اس تربیت سے گزرے ہیں، لیکن ہمارے منہ سے کئی مرتبہ اپنے بچوں کے لیے نکل جاتا ہے بیٹا پڑھو آگے کچھ مستقبل بنے، پڑھائی سے مستقبل بنانا اس میں عیب نہیں ہے، لیکن بچے کی سائیکالوجی کے اندر جب آپ یہ بات ڈالتے ہیں نا، آپ پڑھ لو تاکہ کچھ ٹکے کمانا شروع کر دو، تو بچہ تعلیم برائے حصول مادہ لے رہا ہے۔ جی جی، تعلیم برائے حصول مادہ اور تعلیم برائے تربیت میں بنیادی فرق ہے۔ جو والدین آج چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ جائے تاکہ کچھ ٹکے کمانا شروع کر دیں، بابر بھائی بڑی عبرت کے واقعات ہیں، میں آپ کو اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ جی جی، کچھ والدین ہمیں فون کرتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر چلے گئے ہیں اور اب لوٹ کے نہیں آتے، اب واپس نہیں آتے، میں نے کہا آپ نے ان کو کیا بنایا؟ ڈاکٹر بنایا۔ ڈاکٹر، یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، ایک عورت نے کہا میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے، وہ باہر چلا گیا، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھے اس کی ضرورت ہے، میں کہتی ہوں واپس آ جائے، تو وہ مجھے پیسے بھیج دیتا ہے۔ میں کہا آپ نے پیسے بنانے والی مشین پیدا کی ہے، صحیح، آپ نے اس کے ذہن میں یہ بات بنائی تھی بیٹا پڑھ تاکہ پیسہ کما سکے، تو وہ پیسہ تو آپ کو بھیج رہا ہے، آپ نے اس کی تربیت کا۔ تو میری والدہ نے ہمیشہ، مجھے یاد ہے، ہمیشہ یہ کہا بیٹا پڑھو تاکہ اچھے انسان بن جاؤ، کبھی یہ نہیں کہا بیٹا پڑھ لو تاکہ کچھ ٹکے کما لو، بیٹا پڑھو اس لیے کہ اچھے انسان بن جاؤ، بیٹا پڑھو۔ اچھا میری والدہ نے قرآن پاک کی جب مجھے تعلیم دلوانے کی کوشش کی نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آج کل اگنور کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک بچہ پڑھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا،
میری والدہ اس بارے میں اتنی اسٹرکٹ تھی, ان کے نزدیک بچہ اسکول جائے نہ جائے, قرآن پڑھے نہ پڑھے, حفظ کرے نہ کرے, نماز پڑھے مسجد جا کے. ماشاءاللہ. وہ میرے ایک دادا کا بھی ایک ہمارا خاص فیملی کلچر, بچپن سے بچوں کے دماغ میں یہ بات راسخ کی جاتی ہے کہ نماز با جماعت فرض ہے, نماز مسجد کے علاوہ گھر ہوتی ہی نہیں. یہ والدہ کا ایک پکا اٹل کلیہ تھا, ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا تھا. مثلا کئی دفعہ میں سبق نہیں تھا یاد کرتا, یا ابتسام بھائی یا کوئی بھی, نمبر کم آنے نہ آنے کوئی ایشو ہمارے گھر میں کبھی نہیں رہا. نماز نہ پڑھنا بہت بڑا ایشو رہا ہے, نماز نہ پڑھنا, حتیٰ کہ کبھی پتہ لگ جانا. آپ کو پتہ بچپن میں ہمارے محلے میں نا 10 گھر چھوڑ کے گھر تھا جہاں پہ ٹی وی تھا. تو پوری گلی کے بچے ان کے گھر ٹی وی دیکھنے جایا کرتے تھے, تو وہ دوست بن جاتے ہیں بچہ. تو ایک مرتبہ مجھے بھی لے گئے. تو میری والدہ نے جتنی ناراضگی کا اظہار تب کیا, میرے خیال میں اس کے بعد میں ایسا یعنی آج کل تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے, اس دور میں ٹی وی, وہ بھی کسی کے گھر جا کے. آپ کو پتا فیملی کا کیسا کلچر ہوتا تھا, ایک ہی ٹائم پہ کوئی ڈرامہ لگا کرتا تھا. میں ادھر سے آیا تو بس میری ایسی ڈانٹ پٹائی ہوئی کہ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدہ ابتسام بھائی اور گھر کا جو دینی ماحول ہے اسی نے تربیت کیا. میں ویسے بھی وکانا ابوہما صالحا. میں ایک دفعہ مدینہ یونیورسٹی میں تھا, وہاں پہ نا امادہ میں گیا, تو میرا پاسپورٹ کا ایک کام نہیں تھا اور ویزا نہیں تھا لگ رہا. تو اس کو میں نے یہ کہا یار میں استاد احسان کا بیٹا ہوں. کہتا وکانا ابوہما صالحا. سب سے پہلے اس نے میرا کام کیا. یہ کہتا یہ میں تیرے لیے نہیں کر رہا, تیرا باپ نیک تھا, بڑی بات, تیری ماں نیک تھی, اس لیے میں یہ تیرا کام کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی نیکیاں ضرور کام آ جاتی ہیں کئی مرتبہ, اور کئی مرتبہ نہیں بھی آتی. وہ جیسے آپ نے بات کی ہے تقدیر اور قسمت کا بھی ہوتا ہے. نوح کا بیٹا, یا آپ دیکھ لیں مولانا مودودی کی جو اولاد ہے, اتنے بڑے گھرانے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی. میں اس بات کے اوپر فخر نہیں ہے, اس کے اوپر فخر نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے, اللہ تعالیٰ. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں بابر بھائی کہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں نا والد تو نہیں تھے, لیکن ایک غیر مری طور پہ نا ہم نے اپنے باپ کو پایا ضرور ہے کہ یار علامہ صاحب دا بیٹا. سمجھ رہے ہیں ذہن میں یہ بات, آپ بات سمجھ رہے ہیں, مطلب کہ وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ غیر مرئی طور کے اوپر یار لوگ, اگر میں مثال دے رہا ہوں کوئی ایسی حرکت کروں گا تو لوگ کہیں گے علامہ صاحب کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے. تو وہ ایک غیر مری طور پہ غیر محسوس طریقے سے وہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تو بہت بچپن سے ہمارے اوپر رہا ہے کہ یہ علامہ صاحب کی اولاد ہے, ایسے نہ کر لے ویسے نہ کر لے. آپ کے دادا محترم حاجی ظہور الہی صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے نیک انسان تھے, اور نماز کے بارے میں, پھر مساجد کی تعمیر کے والے سے, پھر مسلک کے والے سے وہ بڑے ہی کانشیس تھے, بہت زیادہ. وہ ان کو بھی آپ نے پایا اور ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. ان کی کوئی یادیں آپ کے ذہن میں؟ میرے جو دادا جان ہے نا, پہلے جو جہاں جب تک ابو کا اگر آپ کہتے ہیں تو یہ واقعہ بھی میں سنا دیتا ہوں. سارے واقعات آنے چاہیے جو آپ کے ذہن میں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید پہلے کبھی کسی نے نہ بتایا ہو. جی بچپن تھا, چھوٹا تھا, بچے کو کیا علم ہوتا ہے. میں دادا جان کے گھر میں داخل ہوا, ابو میرے ساتھ تھے, کوئی بات مجھے نہیں پتا کیا بات ہوئی ہے. اچانک میں نے دیکھا کہ میرے ابو کی ٹوپی اڑ کے نہ زمین پہ گری ہے. تو دادا کھڑے ہیں, دادا نے ایک لگا دی اس دور میں. تو میرے ابو میں نے دیکھا رونا شروع ہو گئے. تو مجھے نا وہ ایک بزرگ سے نا بڑی دل میں نفرت سی آئی کہ اس نے میرے باپ کو تھپڑ مارا. تو دادی جان کے پاس جا کے وہ کہنا شروع ہو گیا کہ اس طرح کہ مجھے ابھی بھی میرے بچوں کے سامنے اس طرح انہوں نے زد و کوب کیا, تو یہ اچھی بات نہیں. تو میری دادی نے ان کو بتایا کہ یار یہ وجہ ہے, آپ سے اس وجہ سے ناراض ہے. اچھا ابو سے جو میرے دادا کی آخری وقت میں ناراضگی تھی نا, وہ کچھ آپ کو پتا جماعتیں دو تھیں. جی جی. تو ایک جماعتی جو بزرگ دوسری جماعت کے تھے وہ میرے دادا کو جا کے کہتے تھے کہ یہ سیاسی ہو گیا, یہ سیاست میں چلا گیا. میرے دادا نے ساری زندگی انویسٹمنٹ کی میرے باپ کو دین عالم دین بنانے کے لیے. حالانکہ ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں, لیکن دادا ایک سخت مزاج آدمی تھے کہ سیاست دین کا حصہ ہے. ہمارے نزدیک تو کوئی دنیا کا اسلامی اور الہامی افاقی مذہب ہو ہی نہیں سکتا جو سیاست اور ریاست کو ایڈریس نہ کرے. لیکن وہ میرے دادا کے پاس جا کے یہ سیاسی ہو گیا, دین کا کام چھڑ دیتا ہے, شکایتیں لگاتے تھے. اور اس دن قدرتی بات یہ ہے, اچھا حیران کن بات, بیگم نسیم ولی خان وغیرہ تھی, میرے والد صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے بیٹھے ہوئے, لیکن آپ کو پتا ہے جب اخباروں میں تصویریں آتی ہیں کٹنگ کے ساتھ ایسے ابو جان کے ساتھ نہ عورت کی تصویر کٹنگ میں آ گئی, صوفے پہ نہیں تھے کٹنگ. تو میرے دادا جان اس بات سے ناراض تھے.
تو میری دادی نے یہ واقعہ، یعنی وہ بنیادی طور پہ جو ابو سے ناراض کبھی ہوئے بھی ہیں تو دین کی وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد یعنی ابتدائی طور پہ میں بچپن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دادا کی جو شخصیت تھی نا ایک بڑی خوف زدہ کرنے والی اور قابل، ہم ڈر گئے کہ یہ میرے والد صاحب جلالی طبیعت کے تھے۔ دادا جان کا جو رویہ اپنے بچوں کے ساتھ تھا نا، اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ، وہ بالکل نہیں آیا، یعنی بچپن میں جو ہم ان سے ڈرتے تھے اس کے بعد انہوں نے ہم سے بے تحاشا محبت کی ہے، بے تحاشا پیار کیا۔ ابتسام بھائی کو کئی مرتبہ اپنے ساتھ گجرا والا لے جایا کرتے، میں ویسے ڈرا کرتا تھا کہ روب جلال کی وجہ سے، لیکن انہوں نے اپنی محبت میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور مجھے یاد ہے رو کے دعائیں کیا کرتے ہیں، رو کے بابر بھائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہ دفن کریں جہاں میرے بیٹے کو دفن کیا۔ اچھا، یعنی باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی، بندہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں جنت البقیع میں دفن کرے، وہ یہ کہا کرتے ہیں اللہ جتھے میرے پتر نو دفن کیتا ہے نا میں بھی ہوں اتھے ہی دفن ہونا۔ اچھا علامہ صاحب، مجھے یاد آ گیا کہ وہاں پر آپ کے دادا بھی جنت البقیع میں دفن ہے، والد گرامی بھی جنت البقیع میں دفن ہے، اور آپ کے ایک بیٹے بھی جنت البقیع میں دفن ہے۔ بالکل، اصل بات یہ ہے کہ میرا جو پہلا بیٹا تھا نا معاہد، وہ میں شادی کے بعد جب مدینہ گیا تو وہاں پہ اس کو بلایا، تو وہ بھی 45 دن کا تھا۔ یہ بھی چلے ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو میں پورا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس کو نا ہارٹ میں ایک بیماری ہوتی ہے ٹیٹرولوجی، کہ ایک وال بند ہوتا ہے، اس کا مدینہ کے ہاسپٹل میں علاج نہیں تھا، تو مدینہ کے ڈاکٹروں نے نا مجھے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، لاکھوں ریال کا یہ علاج ہے۔ میں عبد الرحمن حذیفی صاحب کے پاس گیا، بڑی دلچسپ بات ہے، چچا عابد میرے ساتھ تھے، ہم نے ان کو جا کے اس طرح بتایا کہ یہ علامہ صاحب، انہوں نے تعارف کرایا علامہ صاحب کے بیٹے ہیں، تو عبد الرحمن حذیفی صاحب کہتے ہیں اللہ کی سپرد ادھر دفن ہوگا، لوگ اس کے اوپر سلام بھیجیں گے، یعنی وہ ہمیں، میں اور میرے چچا پریشانی کی عالم میں گئے ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، وہ حذیفی صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ کی سپرد کرو۔ خیر میرا ایک دوست تھا عبدالستار معراج، اور مدینہ یونیورسٹی میں جو 7 کلاس والے، ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ نا پرنس سلطان کو لیٹر لکھیں۔ تو میرے ذہن میں ایک ایسا جھماکہ سا ہوا، میں نے کہا یار اتنا عرصہ گزر گیا ابو جان کی شہادت کے، نائف اور سلطان وغیرہ ابو جان کو پتہ نہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ نہیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو جان کا نام جو مدینہ یونیورسٹی میں جا کے اندازہ ہوا، نہ صرف مدینہ یونیورسٹی کے علماء میں زندہ تھا بلکہ شاہی فیملی میں بھی اس طرح زندہ ہے۔ ابھی میں نے لیٹر بھیجا ہے بابر بھائی ٹیلی گراف، اگلے دن مجھے کال آ گئی ہے کہ آپ کے بچے کے لیے ہم ایئر ایمبولینس ہیلی کاپٹر بھیج رہے ہیں، جس کی اکیلے کی فلائٹ 1,80,000 ریال کی تھی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ مدینہ ہاسپٹل اترا اسی دوران میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر جو ابو جان کی قبر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحابہ کرام والے حصے میں ہے، اور جو میرے دادا جان کی قبر مجھے چچا عابد نے دکھائی تھی نا، وہ عامی بقی کا ایک عام حصہ ہے۔ اچھا، بقی عام میں اور بقی خاص کے درمیان ایک حصہ ہے جہاں پہ بچوں کو دفناتے ہیں، تو پھر ہم اپنے بیٹے کو وہاں دفنا کے آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دادا کا جنت البقیع میں دفن ہونا میرے والد صاحب کے جنت البقیع میں دفن ہونے سے بھی زیادہ ایک طرح کا اہمیت کا حامل ہے، کہ والد صاحب کا تو چلو نام تھا، مقام تھا کہ ان کی ریاض میں ڈیتھ ہوئی، اور انہوں نے اپنے لاس کو تھے اور وہاں پڑھے تھے اور لاس کو چینج کر کے انہوں نے ان کی میت کو مدینہ میں ٹرانسفر کر دیا کہ چلو ان کا ایک نام تھا، لیکن میرے دادا کی ریاض میں ڈیتھ ہونا اور ان کا جنت البقیع میں دفن ہونا، یہ کبھی ڈاکٹر فضل اللہ اگر ہوں تو وہ آپ کو اس بات کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ کتنی بڑی دادا وصیت کر گئے تھے کہ مجھے فضل اللہ تو نے دفن نہیں کرنا جب تک میں جنت البقیع میں دفن نہ ہوں۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، تو وہاں پہ بھی اس وقت بھی جو یہ میرے خیال میں کنگ سلمان ہی تب ریاض کے گورنر تھے، تو میرے چچا نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے فور کہ احسان اللہ دیر کا باپ ہے، اس کو جنت البقیع میں دفن کرنے کی اجازت دی۔ خیر میرا جو بیٹا تھا وہ تو بغیر سفارش کے، اس لیے کہ جو مدینہ میں آپ کو پتہ فوت ہوتا ہے وہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو جان اگرچہ دنیا میں نہیں تھے لیکن ان کی شاہی فیملی بھی اسی طرح اس وقت جب میں گیا تھا تب بھی ریگارڈ کیا کرتی تھی، اور آج بھی کرتی ہے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام بلاد العرب میں اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ گونجتا رہا ہے، اور اب بھی گونج رہا ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بیرونی اسفار بھی کی ہے؟ جو ابو کی شہرہ آفاق تقریر ہے عراق کی، اس سفر میں معتصم بھائی اور میری چھوٹی بہن ابو جان ہمیں برطانیہ بھی لے کے گئے، عراق بھی لے کے گئے۔ وہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک تفریحی ٹور تھا، ہمیں نہیں تھا اندازہ کہ ہم کس ٹور پہ جا رہے ہیں، ہم اسی بات پہ خوش تھے کہ یہ جو ہمیں ہوٹلز کے اندر ان لمیٹڈ نا، وہ آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے فون کال کے پر آ کے بچوں سے سائن کراتے تھے، تو میرے والد صاحب آ کے بڑا ہنسے، ہمیں پتہ لگ گیا بچوں کو کہ ہم نے جو بھی آرڈر دینا وہ آ جانا ہے، ہم بغیر بے دھڑک آرڈر دے رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں۔ ابو آ کے ہنسنا شروع ہو گیا کہ کی کر رہے ہو، انہوں نے کہنا، تو آگے سے بڑا مذاق۔ تو پھر ابو جان کی جو شہرہ آفاق تقریر تھی عراق کی، ابو جان اس دن بڑا خوش تھے،
اور آئے اور بچوں کو اپنی آپ وہیں عراق میں تب عراق کے ہم ہوٹل میں موجود تھے ہم تینوں بہن بھائی, اور ابو جان آ کے بتایا کہ اس طرح میں نے عراق کے صدر کے سامنے تقریر کی ہے. تو پھر ہمیں ابو جان صدام کے ادھر ملانے بھی لے کے گئے, تو صدام نے کچھ گفٹس بھی دیے. اس کے اندر ایک گھڑی تھی بڑی خوبصورت جس کے اندر صدام حسین کی تصویریں تھیں. وہ خیر باجی وغیرہ کے پاس ہمارے وہ گفٹ وغیرہ صدام حسین کے جو انہوں نے دیے تھے وہ موجود پڑے ہوئے. تو اسفار میں مجھے برطانیہ کا سفر یاد ہے, اور یہ عراق کا سفر یاد ہے, اور سعودیہ کا سفر یاد ہے. ناظرین, حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند جناب علامہ حشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں. اپنی یادیں, والد گرامی کی یادیں, دادا محترم کی یادیں ہم سے شیئر کر رہے ہیں. وقت ہوا ہے ایک وقفے کا, باقی وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے, آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین, پروگرام مہمان ہمارے میں ہم اپنے مہمان عظیم دانشور, عظیم مذہبی اسکالر, عظیم انسان جناب علامہ حشام الہی ظہیر صاحب جو فرزند ارجمند ہیں شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے, بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی خوبصورت یادیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آئیے مزید جانتے ہیں. آپ نے اپنے دادا محترم کے بارے میں بتایا اور پھر اپنے والدہ ماجدہ کے بارے میں. تو آپ کے نانا جان وہ بھی ایک بڑا عظیم نام ہے بر صغیر کے اندر, حافظ الحدیث, شیخ الحدیث, پھر وہ استاذ الاساتذہ ہیں. بے شک. ان کے بارے میں کچھ بتائیے. میری والدہ ہمیں بچپن سے نانا با کے دیے ہوئے کچھ وظائف بتایا کرتی تھی. آج قدرتی طور پہ بات آ گئی ہے تو کہتا ہوں کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے ایک تو آیت الکرسی کا مشہور ان کا وظیفہ ایک وہ 313 مرتبہ والا, لیکن ایک وظیفہ جو اس میں میری والدہ کچھ ہمارے ناظرین سے وہ وظائف بھی آپ نے شیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. میری والدہ کہا کرتی تھی کہ حافظ محمد گوندلوی صاحب یعنی ان کے والد صاحب ان کو کہا کرتے تھے کہ میرے پاس اسم اعظم کا ایک وظیفہ ہے. تو میری والدہ نے ہم سب بچوں کو نا یہ وظیفہ ہے, ابتسام بھائی کو, اور پھر ابتسام بھائی نے اپنے دوستوں کو, میں اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام. کہا کرتے تھے اس میں نا اسم اعظم ضرور موجود ہے. تو 313 مرتبہ یہ پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے وہ لازماً اسی وقت قبول ہوتی ہے. ویسے تو آپ کو پتا ہے دعا کے جتنے بھی نتائج ہیں تو 3 نتائج ہوتے ہیں, وہ ہر دعا اس نتیجے پہ پہنچے بغیر نہیں رہتی, یا فوری قبول ہو جاتی ہے یا آنے والا حادثہ ٹل جاتا ہے یا ذخیرہ آخرت ہوگی. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوری قبول نہیں ہو رہی, تو اس کے لیے یہ وہ وظیفہ بتایا کرتے تھے. اور میں آپ کو حیران کن ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست سے ان کی والدہ کو کینسر تھا, انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. اور اس طرح کے متعدد واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے خود اپنے بارے میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے سفر حجاز میں کہ گردے کی پتھری والا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس وقت میں نے یہ وظیفہ کیا اور اس سے. اور میری والدہ بھی اکثر بیماریوں کے موقع کے اوپر نا یہ وظیفہ کہا کرتی تھی. اور اسی طرح جو آیت الکرسی کا حفاظت کا وظیفہ نا, نظر لگ جائے کسی کو, وہ حافظ محمد گوندلوی صاحب ان کو 313 مرتبہ آیت الکرسی بیان کیا کرتے. تو آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی 313 جو عدد ہے, بنیادی طور پہ یہ جو عدد ہوتا ہے نا یہ کثرت کے لیے ہے کہ کم از کم بندہ اتنا پڑھ لے, کم از کم اتنا پڑھ لے, کیونکہ 100 کا عدد تو حدیث سے ملتا ہے نا. تو 313 آپ کو پتا ہے 313 رسول آئے, 313 پیغمبر آئے, طالوت کے لشکر کا جو واقعہ 313 تھے, بدر کے تعداد 313 تھی. تو اس وجہ سے یہ کوئی عدد متبرک ہونا یا عدد اس کو نامزد کرنے کی بات نہیں ہے, یہ کثرت کی وجہ سے ہے کہ اگر انسان کسی مصیبت میں ہو. تو میں بھی وہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ 313 کا بتایا کرتے تھے, اس لیے یہ بھی کیا کرتے ہیں کثرت کی وجہ سے. اسی طرح انہوں نے ایک وظیفہ جو بے اولادوں کے لیے بیان کیا ہوا ہے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسی طرح ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, سورۃ قصص آیت نمبر 24 کا وظیفہ, یہ جس کی شادی نہیں نہ ہوتی, آپ کو پتہ ہے یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے, موسیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے تھے, روٹی, تو اللہ تعالیٰ نے روٹی پکانے والی بھی دے دی. تو یہاں سے وہ شادی جن کی بیاہ لیٹ ہو رہے ہوں, یہ چند وظائف ہیں جو ہماری فیملی کے اندر. دوسری بات ہے بہت سے واقعات میری والدہ نے
حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے جنات کے حوالے سے زبان زد عام ہمارے کہ وہ ان کے پاس جنات کے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے شاگرد. تو ایک دو مرتبہ حافظ صاحب نے کہا کہ اچانک آ جاتے ہیں تو آپ کھٹکا کے آیا کریں اور یہ کوئی آداب کے خلاف ہے. تو بندے کی نشست ہوتی ہے, بندہ سویا, اس طرح کی والدہ نے باتیں بتائیں. تو پھر نا وہ کھٹکا کے آنا شروع ہو گئے اور ان کو کہتے تھے کہ جب تم لوگ یہاں سے جاؤ تو مجھے یہ بتا کے جایا کرو کہ تم یہاں سے چلے گئے ہو, نشانی ہو, یہ ایگزیکٹلی یہ لفظ. تو میں یہ بات کہنا تھا چاہتا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کس طرح کی بات ہو رہی. تو نشانی وہ پھر جوتے باہر رکھ کے ان کو ہلا کے جایا کرتے تھے. تو حافظ صاحب کے شاگرد بھی تھے جنات میں سے بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے, ان کے شاگرد مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب ابھی حیات ہیں اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کا جنات کے اوپر ایسا روب اور دبدبہ تھا کہ ان کے شاگرد کسی کو اگر جن اسیب ہو جاتا تھا نا, ادھر جا کے صرف یہ کہتا تھا نا کہ حافظ محمد گوندلوی نے بھیجا ہے تو جن چلا جاتا ہے. جیسے امام احمد ابن حنبل کا بھی مشہور واقعہ ہے, ان کے اتنا وہ تقوی میں اتنا تقوی مضبوط ہے. اور پھر حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا جو ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ نا بڑا سرکش جن تھا ایک عورت کے اوپر اور وہ نکل نہیں تھا رہا. بہت سے انہوں نے ارد گرد سے علاج کرائے تو بالآخر ان کو پتہ لگا کہ یہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی جنات نکل جاتے ہیں. تو وہ آئے, حافظ صاحب نے اس عورت کا جن وغیرہ نکالنے کی کوشش کی تو جن نکلا نہیں. تو یہ والدہ نے واقعہ بتایا کہ یہ تقوی کی اتنی اہمیت ہوتی ہے عمل کے اندر. وہ یہ ہوا کہ حافظ صاحب نے نا جب نانا نکلا تو حافظ صاحب کے دل کو چوٹ لگی کہ کیا آج میرے وظائف رہ گئے ہیں یا کیا ایسی بات. تو حافظ صاحب نے نا اس عورت کو کہا اپنا پردہ مزید درست کر. تو میری والدہ بیان کرتی ہیں اس کے نا پردے میں یہ علت تھی کہ چند بال باہر آئے ہوئے تھے کیونکہ وہ حالت غیر میں تھی, جنات میں تھی. تو حافظ صاحب نے ان کو کہا اپنا پردہ درست کریں. تو کہتے ہیں جیسی عورت نے پورا چادر لی نا تو جن کہتا ہے میں جا رہا ہوں. جو جنات اور اسیب وغیرہ ہوتے ہیں یہ انسان کی اپنی کئی دفعہ ضروری نہیں لیکن اپنی بد عملیوں کی وجہ سے بھی کمیوں کی وجہ سے داخل ہو جاتے ہیں. تو حافظ صاحب کا آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ کے اندر ایک خاص مقام و مرتبہ. اور دوسری بات یہ ہے ہم جب نانا جی کے گھر جایا کرتے تھے ان کی ایک مشہور دوائی APC تب وہ کہا کرتے تھے جو بیماری ہو نا اس کو ہم چورن کی طرح, جس کو آج باپ ڈسپرین کہتے ہیں, جو بھی بیماری ہو. ویسے حافظ صاحب علاج کیا کرتے تھے پھل بیری کا جو آج بھی ناپید ہے. ان کے نسخے میرے مامو جان وغیرہ کے پاس موجود ہیں. وہ ایک عظیم خزانہ علمی طور پہ حکیم اجمل صاحب کی آپ کو پتہ شاگرد تھے اور گولڈ میڈلسٹ طب کے اندر. اچھا حافظ صاحب کا نام زیادہ تر دنیا میں مشہور ہے حدیث کے اندر, فن حدیث کے اندر. اور اس وقت پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا عالم حدیث ہو جو ان کا بل واسطہ یا بلا واسطہ شاگرد نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا دیں. لیکن ان کی جو طبی جو کاوشیں ہیں نا وہ منظر عام پہ نہیں آ سکی. علامہ صاحب پہلے ادوار میں ایک عالم بھی ہوا کرتے تھے, وہ تفسیر بھی, حدیث میں بھی, خطیب بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طبیب بھی ہوا کرتے تھے. میں آپ کو اس کی ایک خاص وجہ بتاتا ہوں کہ علماء آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ دین اور قاری اور حافظ جو ہے وہ اس کا معاوضہ لے سکتا ہے, لیکن یہ جو جید اور اکابر علماء تھے نا انہوں نے دین کو اپنی آپ یہ سمجھ لیں کہ رزق کا یا کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا, انہوں نے ذریعہ آمدن کے لیے. اچھا آپ کو پتہ یہ جتنے علماء فزکس کے ماہر گزرے ہیں یا حساب کے میتھمیٹیشین گزرے ہیں یا طب کے ماہر گزرے ہیں اس وجہ سے گزرے ہیں کہ انہوں نے ذریعہ آمدن کسی اور شعبے کو بنایا اور کہا اس کے لیے ہم فی سبیل اللہ کام کریں. تو حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ بھی بنیادی طور پہ طب کا, میرے مامود جو تھے بڑے ان کا پورا کلینک تھا طب کا جو حافظ صاحب کی لکھی ہوئی ہاتھ کی کتاب تھی, اس سے نسخے موجود ہیں ماموں کے پاس موجود ہیں. اللہ کرے ان کے جو شاگرد ہیں اب حافظ شاہد محمود صاحب وہ ان کی بہت سے مقالات بھی لے کے آ رہے ہیں اور علماء کی جتنی متروکہ دارو بھی طیب سے کہ جو ان کا ہاں وہ آپ کو پتہ مقالات ہیں جو اہل حدیث اکابر علماء ہیں ان کے بڑے بڑے انہوں نے ایک زندہ کر دیا جو ترکہ خاص طور پہ جو متروک اشیاء تھی جو ہاتھ سے لکھی گئی تھی اور چھپی نہیں تھی. تو اللہ کرے اللہ ان کو یہ بھی توفیق دے. سلفی کے لائے بے شمار لے ہیں, مولانا برتسری کے لائے ہیں. اسی طرح وہ یہ بڑی بات ہے اگر عوام تک حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے طبی نسخے بھی پہنچے اور حدیث کے نسخوں کے اوپر تو وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. انہوں نے بڑی بہترین کتابیں ان کی شائع کی ہیں ماشاءاللہ. اچھا آپ ان کی طب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ پھکی تھی ان کی ایک بڑی ہاں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتایا ہم جاتے تھے تو صرف وہی ہر بیماری کا علاج APC اس کا نام تھا وہ ہم لیا کرتے تھے. بس بچپن کی یاد ہے, یہ یاد مجھے ہے 1985 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے ایک دم کیا. مجھے یاد ہے میری والدہ ان کے پاس مجھے لے کے گئیں اور ان کو کہا کہ یہ اس کے سینے کے اوپر نہ دم کریں, اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر دے اور اس کا سینہ کھول دے دین کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شروع میں نا
ابتسام بھائی اور محتسم بھائی نے تو ابو کے دور میں بھی تقریر کی ہے. میں تقریر سے بہت زیادہ جھجکا کرتا تھا. صحیح. اور تقریر کرنا مجھے بہت بہت مشکل, بعد میں آپ نے شروع کیا, اور مجھے بڑا مشکل لگا کرتا تھا کہ یار تقریر کرنا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پھر شرح صدر بھی دیا اور اب تقریر کرنا تو کوئی ایشو ہی نہیں رہ گیا. آپ ایک خطیب بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں, تو آپ نے اپنی اس کے ساتھ آپ کاروباری بھی طبقہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ, خود بھی کاروبار کرتے ہیں, اور آپ نے دین کو ذریعہ معاش نہیں بنایا. آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچا؟ ہر انسان سوچتا ہے کہ میں اس کو تاجر بناؤں گا, سائنسدان بناؤں گا, سیاستدان بناؤں گا یا عالم دین. آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچا؟ بابر بھائی ایک بات میں ضرور آج کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے, کہ کئی مرتبہ انسان علماء کی تقریریں سنتا ہے اور اس وقت اس کے جذبات انگیخت ہوتے ہیں, مشتعل ہوتے ہیں, اور وہ کہتا ہے آج کے بعد میں نے اپنا یہ بچہ دین کے لیے وقف کر دیا. پھر ہوتا کیا ہے, کچھ عرصہ گزرتا ہے, وہ بچہ حفظ بھی کر جاتا ہے, وہ بچہ عالم دین بھی بن رہا ہوتا ہے, لیکن وہی باپ, وہی ماں جنہوں نے اس کو دین کے لیے وقف کیا تھا, اس کو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ نکما, نکارا. جی جی. آپ یہ بات بتائیں کہ وہ جو جذبات فوری آئے تھے, اس کے نتیجے میں آپ نے بچے کو حافظ قرآن عالم دین آپ نے بنایا ہے. جی جی. تو پھر آپ اگر اپنے کسی بچے کو عالم دین اور حافظ قرآن اچھی فیملی کے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس سے کمائی کی امید نہیں رکھنی. بابر بھائی سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ عالم دین تو بنا لیتے ہیں, پھر اس کو کہتے ہیں یہ ویلا ہے, یہ نکارا ہے, یہ کما نہیں رہا. جی جی. تو دین کے لیے اگر متمول گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر ذہن میں ایک پلاننگ یہ بھی کریں, ہم نے لائف ٹائم اس سے آؤٹ پٹ کمائی کی صورت میں نہیں لینا, وہ تو اپنے قبر کے لیے لینا ہے. آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ ہر تعلیم کو برائے تجارت نہیں بنانا چاہیے اور تعلیم برائے تربیت ہونی چاہیے. لیکن ہونا یہ دیکھیں نا, دینی طلبہ, میں مثال دے رہا ہوں, معاشرے میں انقلاب کیسے آئے گا جب متمول گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو, سارے کو نہیں میں کہتا, جی جی, اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین کے لیے وقف کریں, اور کیا وہ ساری زندگی اس ایک بچے کی فیملی اور اس کا نان نفقہ نہیں اٹھا سکتے؟ اگر ہر گھر اور فیملی میں سے ایک بندہ یہ ڈیووٹ کر دیا جائے, لیکن اس کو پھر یہ نہ کہا جائے. ہوتا کیا ہے, میں آپ کو اپنے دینی طلبہ جو ہمارے ہم سر ہیں, میں آپ کو ان کی مشکلات بتاتا ہوں. صحیح. کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں دین کا طالب علم بنا دیا, لیکن ہمیں بعد میں تانے بھی دیے کہ تو کماتا نہیں ہے, یا کیا کماتے ہو, یا کیا کماتے ہو, تمہارے پہ بوجھ ہو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے 20 سال انویسٹمنٹ کی تھی دین کی, آپ نے ضائع کر دی. اب آپ نے اس کو مکمل کاروبار کی طرف ڈال دیا. آپ کو پتا کئی مرتبہ یہ تو اللہ کی وجہ سے, اللہ کی عطا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دینی تعلیم کو اور کاروبار کو, میں اور ابتسام بھائی ساتھ ساتھ, اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بڑا مشکل کام ہے. جب انسان کاروبار کی طرف جاتا ہے نا, تو انسان کو مکمل طور پہ اس کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے کئی مرتبہ, لیکن یعنی دونوں میں بیلنس کرنا عام بات نہیں ہے. پھر ہم نے اسی لیے اپنی فیلڈ, پہلے آپ کو پتا ہمارا امبرائڈری کا بزنس تھا, کپڑے کے تاجر میرے باپ دادا ہمارے, وہ کام ہم نہیں کر سکے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم کنزمپشن تھی. پھر ہم نے سوچا اس سے بہتر ہے وہ کام کیا جائے جس میں ہم دین بھی کر سکے, دنیا بھی. تو وہ پراپرٹی کا کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے, ریئل اسٹیٹ کا کام ایک ایسا ہے جس میں انسان اپنی مرضی سے جا کے, جاب کے بغیر, جب انسان کے پاس ٹائم ہو جا کے اویل کر سکتا ہے. لیکن کیا ہر فیملی کا بچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے وہ یہ کام کر سکے؟ اگر آپ نے بچے کو دیندار بنانا ہے تو آپ لائف ٹائم یہ پلاننگ کریں, میں نے اس کے اوپر ساری زندگی فی سبیل اللہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور اس کو دین کے لیے وقف کرنا ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ یہ محدث نذیر حسین محدث دہلوی کا, کہ ان کے سارے بھائی بیوروکریٹس ہیں, اور ان کے اور وہ خود نبینا تھے. تو وہ جب ان کی والد اور والدہ نے بارے فوت ہوئے, ان کو والدہ کو خواب ہے, ان کا والد فوت ہو گیا, تو ان کی والدہ کو خواب ہے جو مجھے فائدہ اس بچے سے مل رہا ہے نا, یہ نبینا, یہ رات کو سجدے کرتا ہے, یہ اٹھ کے دعائیں کرتا ہے میرے لیے, میرے باقی بچوں سے تو کبھی ٹھنڈی ہوا بھی نہیں آئی قبر میں, اور اس کی وجہ سے میرے قبر میں درجات بلند ہوتے ہیں. تو اگر انسان نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنی لائف آفٹر کے لیے, اربوں سال کی زندگی کے لیے, پھر اس بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا جائے. میں یہ نہیں اللہ معاف کرے دینی طبقے کو کہہ رہا کہ قرآن سے کمائی نہیں کرنی چاہیے یا قاری نہ کرے, لیکن بنیادی طور پہ ایسے ادارے, ایسے خاندان پیدا ہونے ہی چاہیے جو اپنے ایک بچے کو دین کے لیے اس طرح وقف کر دیں کہ ساری زندگی, جس طرح میرے دادا ضرورلہ نے میرے والد صاحب کو ساری زندگی مدرسے سے کھانا نہیں کھانے دیا, اسپیشل کھانا لے کے جاتے تھے, روزانہ سیالکوٹ سے کھانا آتا تھا, روزانہ ایک بندہ مختص ملازم تھا گجرانوالہ میں کھانا لے کے آتے تھے.
اس کا مطلب یہ اس طرح کے اثار اور نیت اور قربانیوں سے دین پھیلے گا، پرورش کرے گا. مدارس کے بچوں اس طرح کے کام سے علامہ احسان پیدا ہوں گے بے شک. اور میں یہ اللہ معاف کرے مدرسے کے بچوں کو کنڈیم نہیں کر رہا، نہ ان کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں. ان کو کمائی کرنی چاہیے، ظاہر ہے وہ استاد بنے ہیں اس کو، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جو دین کا طالب علم ہو وہ دین کی بجائے بزنس اور سبسٹیچیوٹ اس کے پاس موجود ہونے چاہیے. کمائی کے دیگر مواقع اس کو ہنر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دین کا کام پورا للہ فلہ کرے اور کمائی کہیں اور سے کرے. ہوتا کیا ہے اب طنز و تشنیع اللہ معاف کرے مقصود نہیں ہے، لیکن ایک مسجد کا مولوی ہے یا خطیب ہے، وہ مسجد کی انتظامیہ سے تنہا لیتا ہے. آپ ایمانداری سے بتلائیں مسجد کی انتظامیہ والا بندہ کوئی سود کا کام کر رہا ہے، وہ سود کے اوپر جمعہ پڑھائے گا؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور اگر وہ مولوی خود کفیل ہوگا، خود کمائی کرتا ہوگا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. اب علامہ شہید کے اندر جو سب سے بڑا وصف ہے، آپ بتائیں کیا وہ حق گوئی اور بہادری نہیں تھا؟ ایسے ہی ہے، وہ بے باکی، وہ جرت، وہ میں خودداری. سب سے بڑی بات ان کے اندر ایک خودداری تھی. کس وجہ سے تھی؟ کہ وہ خود تاجر تھے. ہاں یہ بات میں کہنے کا اللہ معاف کرے، میں کبھی بھی مذہبی طبقے کو، ہم ان کے خادموں میں سے ہیں، علماء کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ جرت بتائیے کسی عالم دین میں کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ضیاء الحق آخری تقریر بھی، جو آخری تقریر ہے، اگر صرف انسان وہی سن لے کہ اس وقت کے ڈکٹیٹر اور آمر کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تو اندرا گاندھی کے سامنے جا کے لمبا لیٹ گیا اور تو کہتا ہے سیاچین پہ گھاس نہیں اگتی، گھاس تو تیرے سر پہ بھی نہیں اگتی. یہ بھی انڈیا کو دے دو. اور مجھے ایک بات بتائیں، آج کے دور میں اگر آپ علامہ شہید کی تقریر لگائیں تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی ایسی تقریر کر سکتا ہے؟ لگانا ہی جرم ہے. مجھے ایک بات بتائیں، وہ اور سوشل میڈیا پہ وہ آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے. نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، آج کون یہ کہہ سکتا ہے کہ مگ بھی ہیں، معراج بھی ہیں اور لڑتے نہیں؟ جی جی. بار بار فتح اپنے آپ کو ہی کرتے ہو. جی جی. تمغے لگائے تمغے سجائے ہوئے. اب آج ہم میں سے، میں بھی، آپ بھی، ہم یہ بات کہیں تو ہمیں کہاں پہ پھینک دیا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرت اور بہادری ہے، قوت گویائی. اور میں ضمنی طور پہ بات آئی ہے ابو جان کے اندر نا بہادری کی صرف تقریروں میں نہیں تھی. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں صفت ہوتی ہے تقریر میں بہت بڑی بات کہہ دی اور بعد میں سنبھالی نہیں گئی. ایسے ہی ابو جان کی تردید بھی کرتے ہیں، مکر بھی جاتے ہیں، یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. یہ تو ہمارے موجودہ حاکم کی بھی ایک صفت ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، واقعہ ذہن میں آ گیا. رانا شفیق پسرونی صاحب تب اس وقت ہمارے گھر میں تھے، تو ابو جان کو پتہ لگا کہ اس طرح ایک گاڑی پھر رہی ہے بڑی مشکوک. تو ابو جان دیکھیں رانا صاحب موجود ہیں یا زبیر ہوتا تھا، ان کو ساتھ لے کے جا سکتے. میرے ابو اکیلے ریوالور لے کے ان کے پیچھے چلے گئے. تو رانا صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب مینوں نال لے جاندے، یعنی تسی اکیلے ہو چار. ابو کہتے میں انہوں نے گورنر ہاؤس تک چھڈ کے آیا، یعنی ان کے پیچھے گاڑی دوڑائی، وہ بھاگے. تو یہ جو جرت تھی نا، یہ ان کی ذاتی زندگی کا بھی خاصہ تھی. یہ نہیں کہ صرف تقریر میں کہا. مجھے ایک بات بتائیں کہ ابو جان نے یہ جرت و بہادری کے کچھ ایسے اللہ کی طرف سے کلمات ہوتے ہیں، میرے ذہن میں وہ تقریر آ گئی ہے. کہتے ہیں لوگ اپنے اپنے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور مجھ سے پوچھا جائے گا کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں گا میں شہادت کی چادر لے کے آیا ہوں. بتائیے ایک زندہ بندہ جب یہ الفاظ کہہ رہا ہو اور اس کو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ادراک ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کو کہوں گا میں شہادت کی چادر لے کے آیا ہوں، اس کا مطلب یہ وہ شہید نہیں ہوئے، شہید ابھی زندہ ہیں، ان کو کیا پتا. اور ان کے الفاظ یہ تھے اس تقریر میں کہ کوئی بستر پہ مر جاتا ہے، کوئی ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے، کوئی سڑک میں ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، لیکن اصل موت وہ ہے جو اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے آئے کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرے تو آسمان سے مغفرت کی ندا آ جائے. شہادت کی خواہش کرتے رہے، شہادت کی دعا کرتے رہے. خود جنت البقیع کے اندر بیٹھ کے عبد المجید ندیم نے، آپ نے ان کی تقریر سننے کی مشہور واقعہ بتایا کہ مجھے خبر ملی، وہ اپنی تقریر میں یہ دیوبندیوں کے عالم دین تھے، انہوں نے بتایا کہ مجھے خبر ملی نا کہ بم دھماکہ ہوا تو میں بڑا مطمئن تھا. اچھا جی. میں بڑا ریلیکس تھا کہ کچھ نہیں ہونا علامہ صاحب کو کچھ نہیں ہوگا. وہ آئے بھی عیادت کرنے. کہتے جب مجھے خبر ملی نا صدام کا طیارہ بھی اتر آیا، سعودیہ کا طیارہ بھی اتر آیا، تو مجھے اگلے دن میں نے پڑھا کہ سعودیہ کے طیارے کا علامہ صاحب نے انتخاب کیا کہ میں سعودیہ جاؤں گا. کہتے میرے دین میں وہ دعا آ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور جناب انس، حضرت ابراہیم کی قبر بھی نا ابو کی قبر کے جو ایکچوئل جو بندہ جاتا ہے نا، میں نے وہ ابو کی قبر کا مجھے بالکل ایسے ہی یاد ہے جیسے میں اب بھی جاؤں تو سیدھا ادھر قبر پہ کھڑا ہو جاؤں. انس بن مالک اور حضرت ابراہیم وہ جو نبی کریم کے بیٹے ہیں، ان کی قبر کے احاطے کے اندر ابو کی قبر ہے. تو عبد المجید ندیم کہتے ہیں جب میں نے سنا نا کہ یہ سعودی عرب جا رہے ہیں تو میرے ذہن میں وہ دعا آ گئی کہ یہ احسان اللہ دیر کی دعا قبول ہونے لگی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب میں ان کی قبر کے اوپر گیا
تو مجھے قسماً کہتے ہیں کہ میں اسی جگہ پہ علامہ صاحب بیٹھے رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کرام کا خطہ ہے 10,000 سے زیادہ صحابہ دفن ہیں, اللہ یہاں پہ اگر ایک جگہ دے دے میرے جیسے بندے کو تیری بارگاہ میں کیا کمی آئے گی. کہتے ہیں پھر میں نے جب دیکھا نا سعودیہ کے تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, علامہ صاحب کی دعا قبول ہونے والی ہے. تو ان کی جرت کے اوپر تو میرے خیال میں آج بھی کوئی ایسا کوئی شک نہیں ہے. ناظرین, حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند جناب علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. جناب علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک باپ ہی نہیں, ایک نڈر خطیب, بے شک بے باک ادیب اور جید عالم دین بھی تھے. ان کی جرت, ان کی بے باکی صفحہ کرتاس پہ لکھی جا چکی ہے. ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کا ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا کہ جب مال روڈ پہ ختم نبوت کے حوالے سے جلوس نکلا, ختم نبوت کے پروانے اور دیوانے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے اور پولیس نے, اداروں نے آگے لائن لگا دی کہ کوئی اس لائن کو کراس نہیں کرے گا, جو کرے گا اسے گولی مار دی جائے گی. لیکن صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ عملاً اپنی جرت, اپنی بہادری, اپنی شجاعت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مال روڈ کی سڑکوں پہ کیا. آگے بڑھے, لائن کو کراس کیا, نوجوانوں نے, آپ کے کارکنوں نے, ورکروں نے, پروانوں اور دیوانوں نے روکا کہ آپ آگے نہ بڑھے, ہم اس لائن کو کراس کر کے گولی اپنے سینے پہ کھائیں گے. لیکن ختم نبوت کی خاطر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کارکنوں سے پہلے, اپنے ورکروں سے پہلے اپنے سینے کو پیش کیا اور خود اس لائن کو کراس کر کے آگے بڑھے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا لیکن یہ باتیں جاری ہیں انشاءاللہ. جناب علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ کی جو بہت ساری باتیں اور یادیں ابھی ہمارے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان کو ہم شیئر کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اگلے پروگرام میں دوبارہ ہم جناب علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کلیوں کا کھلکھلانا, بلبل کا چہچہانا, خوشیوں کے گیت گانا, آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے, آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے.